عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 138۔ اصغر گونڈوی، ولادت 1884، وفات 1936۔ اصغر حسین نام اور اصغر ہی تخلص تھا۔ آپ 1 مارچ 1884 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد کا وطن گورکھپور تھا، مگر آپ کے والد تفضل حسین ملازمت کے سلسلے میں گونڈا میں مقیم تھے، اسی لیے آپ گونڈوی کہلائے۔ اصغر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ وہ خانگی مجبوریوں کی وجہ سے باقاعدہ تعلیم تو نہ حاصل کر سکے، مگر انہوں نے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اپنی علمی اور ادبی قابلیت میں کافی اضافہ کر لیا تھا۔ اصغر بنیادی طور پر بڑے ذہین اور محنتی تھے۔ ابتدا میں آپ نے منشی جلیل احمد وجد بلگرامی سے اصلاح کی، پھر منشی امیر اللہ تسلیم سے مشورہ کرنے لگے۔ اس طرح آپ کو حکیم مومن خان مومن کے مکتب شعر سے استفادے کا موقع ملا۔ آپ قاضی شاہ عبد الغنی منگلوری کے مرید تھے، ان سے آپ کو گہری عقیدت تھی۔ آپ کی شاعری میں تصوف کا گہرا رنگ شاہ صاحب کی صحبت و توجہ کا مرہون منت ہے۔ آپ نے 30 نومبر 1936 کو 56 برس کی عمر میں الہ آباد میں وفات پائی۔ اصغر کا کلام مقدار میں تھوڑا ہے، ان کا کلام سراپا انتخاب ہے، اس میں بھرتی کے اشعار نہیں۔ نشاط روح میں جوش و اضطراب اور بےقراری نمایاں ہیں، مگر بعد میں سکون کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ آپ کا عشق حقیقی کے درجے پر ہے۔ آپ نے اسے جس نفاست اور نزاکت سے پیش کیا ہے وہ آپ ہی کا طرح امتیاز ہے۔ آپ تصوف کے مسائل کو عالمانہ منطقیانہ انداز کے باوجود بہت صاف، سلیس اور فصیح زبان میں ادا کرتے ہیں۔ آپ کا کلام زبان کے اعتبار سے بہت ممتاز اور منفرد ہے، جو ندرت اور تازگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ غزل میں آپ کے مضامین کی دلکشی، الفاظ کا انتخاب و تراکیب کی برجستگی آپ کی طبعی نفاست کی مرہون منت ہے۔ ابوالکلام آزاد ایسی معتبر شخصیت کو بھی آپ کی خامہ پربہار کی گلکاریوں کا اعتراف ہے۔ وہ کہتے ہیں، محاسن کا حق ہے کہ ان کی شہادت دی جائے۔ اصغر کے کلام میں حسن و خوبی پائی، میرا فرض تھا کہ اس کی شہادت دوں۔ الغرض اصغر کی شاعری میں رچاؤ اور رانائی ہے، رندی اور سرمستی کا امتزاج ہے، سرور و کیفیت کی ایک دنیا ہے، اور تصوف و جمال کی ہم آہنگی ہے۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے نشاط روح اور سرور زندگی ہیں۔ صفحہ نمبر 139۔ غزل نمبر 1۔ علام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ صفحہ نمبر 139۔ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی،
یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا، کیا کیا قیود دہر میں ہیں اہل ہوش کے، ایسی فضائے صاف کو زندہ بنا دیا۔ ایک برق تھی ضمیر میں فطرت کے موزن، آج اس کو حسن و عشق کا ساما بنا دیا۔ وہ صورتیں نظام جہاں جن کے نام سے ہے، وہ صورتیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ کہتے ہیں ایک فریب مسلسل ہے زندگی، اس کو بھی وقف حسرت و حرماں بنا دیا۔ عالم سے بھی بے خبر ہوں عالم میں بھی ہوں میں، ساقی نے اس مقام کو آساں بنا دیا۔ اس حسن کاروبار کو مستوں سے پوچھئے، جن کو فریب ہوش نے اسیاں بنا دیا۔ غزل نمبر 2۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرع و بیاں رکھ دی، زباں بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ مٹی جاتی تھی بلبل جلوہ گلہائے رنگین پر، چھپا کر کس نے ان پردوں میں برقی آشیاں رکھ دی۔ نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا اے واحظ ناداں، ہزاروں بن گئے کعبے جبیں میں نے جہاں رکھ دی۔ قفس کی یاد میں یہ اضطراب دل معاذ اللہ، کہ میں نے توڑ کر ایک ایک شاخ آشیاں رکھ دی۔ کرشمے حسن کے پنہاں تھے شاید رقص بسمل میں، بہت کچھ سوچ کر ظالم نے تیغ خوں فشاں رکھ دی۔ الہی کیا کیا تو نے کہ عالم میں، الہی کیا کیا تو نے کہ عالم میں تلاطم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ صفحہ نمبر 140۔ غزل نمبر 3۔ مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، سنتے ہیں بہار آئی گلستہ نہیں دیکھا۔ آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اسے دیدہ حیران نہیں دیکھا۔ اس طرح زمانہ کبھی ہوتا نہ پر آشوب، فتنوں نے تیرا گوشہ داماں نہیں دیکھا۔ ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، میں نے کبھی روئے شب ہجراں نہیں دیکھا۔ کچھ دعوی تمکی میں ہے معذور بھی زاہد، مستی میں تجھے چاہ کے گریباں نہیں دیکھا۔ روداد چمن سنتا ہوں اس طرح قفس میں، جیسے کبھی آنکھوں سے گلستہ نہیں دیکھا۔ کیا کیا ہوا ہنگامے جنوں یہ نہیں معلوم، کچھ ہوش جو آیا تو گریباں نہیں دیکھا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، اصغر گونڈوی کے آباء و اجداد کا اصل وطن کون سا تھا؟ سوال نمبر 2، اصغر گونڈوی نے کن کن اساتذہ سے اصلاح لی؟ سوال نمبر 3، اصغر گونڈوی کے مجموعوں کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 4، اصغر گونڈوی کی شاعری کے متعلق ابوالکلام آزاد نے کیا فرمایا؟ سوال نمبر 1 تھا اور اس کے یہ 4 آگے مزید یعنی جز تھے، سوال تھے۔ اب ہے سوال نمبر 2، اصغر کی پہلی غزل کا مطلع اور مقطع لکھیں۔ سوال نمبر 3، اصغر گونڈوی کی تینوں غزلوں میں سے ایسے اشعار کی نشاندہی کریں جن کا موضوع تصوف ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ نمبر 1، وہ صورتیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ اور 2، کرشمے حسن کے پنہاں تھے شاید رقص بسمل میں۔ شعر نمبر 2 ہے، کرشمے حسن کے پنہاں تھے شاید رقص بسمل میں، بہت کچھ سوچ کر ظالم نے تیغ خوں فشاں رکھ دی۔ صفحہ نمبر 141۔ ناصر کاظمی، ولادت 1925، وفات 1972۔ ناصر کاظمی 20ویں صدی کی اہم ترین شاعروں کی صف میں آتے ہیں۔ آپ 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید ناصر رضا اور تخلص ناصر تھا۔ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث ادبی دنیا میں ناصر کاظمی کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد محمد سلطان کاظمی رائل انڈین فورس میں صوبیدار میجر تھے۔ ناصر نے تعلیم نیشنل ہائی اسکول پشاور، مسلم ہائی اسکول امبالہ اور اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد جن شاعروں کو غیر معمولی اہمیت نصیب ہوئی ان میں ایک نام ناصر کاظمی کا بھی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ہر طرف نظم کا غلغلہ تھا، ناصر نے غزل کا چراغ روشن کیا اور اس صنف کی ساکھ کو از سر نو بحال کیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں رنگ میر نمایاں ہے، فکری
سطح پر دونوں شاعروں کی زبانوں کے پرآشوب حالات اور اسلوب کی سطح پر زبانوں بیان کی یکسانیت کے باعث ناصر کے ہاں میر کا سارا انداز سخن پایا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہجرت کے واقعات ان کی شاعری کا خاص موضوع ہیں۔ وہ غزل میں کشت و خون سے بھرپور ان واقعات سے جنم لینے والے طرز احساس کو اشعار کا رنگ دیتے ہیں۔ فنی سطح پر ناصر کاظمی کا اصل کمال غزل کو نئے اسلوب میں ڈھالنے کا ہے، جس کا ایک اہم عنصر تمثال نگاری یعنی امیجزم ہے۔ وہ اشعار میں انداز بیان سے رکھتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور سماعت کے ساتھ ساتھ حسن بصارت میں بھی تحرک پیدا ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی نے چھوٹی بحروں کا استعمال بھی کیا اور طویل بحروں کا بھی، لیکن ان کے اشعار میں روانی اظہار میں فرق نہیں آیا۔ انہوں نے بعض ایسی بحروں کا استعمال بھی کیا جن سے ایک زبردست موسیقی اور غنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ پہلی بارش کے نام سے ناصر کاظمی نے 23 غزلیں ایک ہی زمین میں لکھی ہیں۔ یہ غزلیں ایک کہانی کی صورت میں اور اپنے اندر ایک طلسماتی احساس رکھتی ہیں۔ اردو شاعری میں یہ ایک منفرد شعری تجربہ ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام برگ نے دیوان اور پہلی بارش ہیں۔ 1972 میں ناصر کاظمی معدے کے کینسر میں مبتلا ہوئے اور جان بر نہ ہو سکے۔ آپ کو مومن پورہ قبرستان لاہور میں دفن کیا گیا۔ صفحہ نمبر 142، غزل نمبر 1۔ تیری نگاہ کے جادو بکھرتے جاتے ہیں، جو زخم دل کو ملے تھے وہ بھرتے جاتے ہیں۔ تیرے بغیر وہ دن بھی گزر گئے آخر، تیرے بغیر یہ دن بھی گزرتے جاتے ہیں۔ لیے چلو مجھے دریائے شوق کی موجوں، کہ ہم سفر تو میرے پار اترتے جاتے ہیں۔ تمام عمر جہاں ہنستے کھیلتے گزری، اب اس گلی میں بھی ہم ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں۔ میں خواہشوں کے گھروندے بنائے جاتا ہوں، وہ محنتیں میری برباد کرتے جاتے ہیں۔ غزل نمبر 2۔ کہیں اجڑی سی منزلیں، کہیں ٹوٹے پھوٹے سے بامدر، یہ وہی دیار ہے دوستو جہاں لوگ پھرتے تھے رات بھر۔ میں بھٹکتا پھرتا ہوں یہ سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بیزاری نے بچھا دیا، جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر۔ میری بے کسی کا نہ غم کرو مگر اپنا فائدہ سوچ لو، تمہیں جس کی چھاؤں عزیز ہے میں اسی درخت کا ہوں ثمر۔ یہ بجا کہ آج اندھیرا ہے ذرا رت بدلنے کی دیر ہے، جو خزاں کے خوف سے خشک ہے وہی شاخ لائے گی برگوبر۔ صفحہ نمبر 143، غزل نمبر 3۔ دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، زمین نگل گئی انہیں کہ آسماں کھا گیا۔ یہ صبح کی سفیدیاں یہ دوپہر کی زردیاں، اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا۔ یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی یہ میں کہاں سما گیا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ دریائے شوق، دریا دل اور درد زندگی۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل شعر کی علامات کی وضاحت اور تبصرہ کیجیے۔ یہ بجا کہ آج اندھیرا ہے ذرا رت بدلنے کی دیر ہے، جو خزاں کے خوف سے خشک ہے وہی شاخ لائے گی برگوبر۔ سوال نمبر 3، تیسری غزل کے آخری 2 اشعار میں پیش کیے گئے مناظر کیا تاثر رکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 144، شکیب جلالی، ولادت 1934، وفات 1966۔
شکیب جلالی کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ وہ 1 اکتوبر 1934 میں علی گڑھ کے قریب ایک قصبے جلالی میں پیدا ہوئے۔ اپنی جائے ولادت کی نسبت سے شکیب جلالی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے قصبے ہی میں حاصل کی۔ بدایوں سے میٹرک کیا۔ دسمبر 1950 میں پاکستان آ گئے۔ سیالکوٹ سے انٹر کیا اور لاہور سے BA آنرز کیا۔ راولپنڈی منتقل ہوئے۔ وہاں سے ایک دوست کی شراکت میں ایک رسالہ گونج جاری کیا جو کامیاب نہ ہوا۔ مختلف رسائل میں کام کیا جن میں وحدت، جاوید، مغربی پاکستان اور مشرق شامل ہیں۔ بالآخر تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جوہر آباد کی شعبہ تعلقات عامہ میں بطور پبلسٹی آفیسر مامور ہوئے۔ 12 نومبر 1966 کو شکیب نے خودکشی کر لی۔ دم مرگ ان کی ذہنی حالت درست نہ تھی۔ ریل کی پٹری پر جہاں شکیب نے خودکشی کی، روایت ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال اسی جگہ حادثے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک مجموعہ کلام روشنی کے نام سے شائع ہوا۔ شکیب جلالی کو قیام پاکستان کے بعد اردو غزل کے ارتقاء کے سلسلے میں جدید شعراء کی صف میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پھر ان کی اچانک موت کو اردو غزل کے لیے ایک سانحہ قرار دیا گیا۔ شکیب جلالی کی شاعری کا انفرادی پہلو وہ منفرد تصویریں ہیں جو انہوں نے الفاظ میں تراشیں اور غزل کے شعروں کے فریم میں سجائیں۔ ان تصویروں میں انہوں نے اپنے عہد کے انسان کے دکھ اور کرب کو بڑے خوبصورت انداز میں سمویا ہے۔ ان کا لب و لہجہ بعض اوقات بہت تلخ اور تند بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ غزل میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کاش وہ زندہ رہتے تو اردو شاعری میں چند اور اچھی غزلوں کا اضافہ ہوتا۔ حال ہی میں ان کا کلیات بھی شائع ہوا ہے، جس کی غزلوں کا معیار جدید شاعری میں ان کے مقام کا تعین اثر نو کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 145، غزل نمبر 1۔ مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ، ہر چند راکھ ہو کے بکھرتا ہے راہ میں، جلتے ہوئے پروں سے اڑا ہوں مجھے بھی دیکھ، عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، دیمک نے جو لکھے کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ، بچھتی تھیں جس کی راہ میں پھولوں کی چادریں، اب اس کی خاک گھاس کے پیروں تلے بھی دیکھ، کیا شاخ باسمر سے جو تکتا ہے فرش کو، نظریں اٹھا شکیب کبھی سامنے بھی دیکھ۔ صفحہ نمبر 146، غزل نمبر 2۔ ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر، آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر، پوچھو سمندر دل سے کبھی خاک کا پتہ، دیکھو ہوا کا نقش کبھی بادبان پر، کتنے ہی زخم ہے میرے ایک زخم میں چھپے، کتنے ہی تیر آنے لگے ہیں ایک نشان پر، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھولوں کی دکان پر، سایہ نہیں تھا نیند کا آنکھوں میں دور تک، بکھرے تھے روشنی کے نگیں آسمان پر، حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر۔ صفحہ نمبر 147، غزل نمبر 3۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے بس پس دیوار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے، ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، آنکھ جھپکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گرے، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے، کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار سے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے، ہاتھ آیا نہیں کچھ رات کی دلدل کے سوا، ہائے کس موڑ پر خوابوں کے پرستار گرے، وہ تجلی کی شعاعیں تھیں کہ جلتے ہوئے تیر
آئینے ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار کرے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، شکیب جلالی کے اشعار درد و غم سے لبریز ہیں، چند مثالوں سے اس کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2، غزل نمبر 3 کے آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 3، شکیب جلالی کی شاعری کا مجموعی تاثر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 148۔ عبد الرحمن بابا مصنف، محمد زمان مزتر مترجم۔ پشتو کے مشہور شاعر عبد الرحمن بابا قبیلہ محمد کی غوریہ خیل شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1623 میں پشاور کے جنوب میں واقع ایک گاؤں بہادر خیل میں پیدا ہوئے۔ ملا یوسف زئی سے فقہ و تصوف کی تعلیم حاصل کی، ساری زندگی زہد و تقوی میں بسر کی۔ افغانوں میں خدا شناسی، پرہیزگاری اور حق پرستی کی تعلیم عام کی۔ ان کا مسلک صلح کا تھا، وہ فرقہ وارانہ جھگڑوں سے دور رہتے تھے۔ ان کا دیوان 5000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں قصائد، مخمس اور زیادہ تر غزلیں شامل ہیں۔ 1708 اور 1712 کے درمیان ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مزار پشاور کے جنوب میں ہزار خانے کے مقام پر اخون درویزہ کے مزار کے نزدیک واقع ہے۔ آپ کے کلام کے متعدد ترجمے ہو چکے ہیں۔ زیر نظر ترجمہ پروفیسر محمد زمان مزتر کا ہے۔ آپ اگی بانسرا کے گاؤں بانڈی صادق میں 1943 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اگی ہائی اسکول سے کی اور پھر 1963 میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ تعلیم کے دیگر مراحل مکمل کرنے کے بعد ایم اے اردو، پھر بی ایڈ کی اور گورنمنٹ کالج میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 2003 میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے، آج کل مانسیرا میں قیام پذیر ہیں۔ آپ کی مستقل تصانیف درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میرات رحمان منظور ترجمہ کلام رحمان بابا۔ نمبر 2، مستراب اردو۔ 3، حرف راز منظوم ترجمہ ارمغان حجاز غیر مطبوع۔ 4، دیوان راجہ بابا منظوم ترجمہ۔ اور 5، تاریخ ہزارہ از مہتاب سنگھ، فارسی میں یہ کا اردو ترجمہ۔ صفحہ نمبر 149، پاکستانی زبانوں کے تراجم۔ کیا بتاؤں کتنا اونچا ہے مقام اخلاص کا، یہ جہاں سارے کا سارا ہے غلام اخلاص کا۔ اس زمین سے آسمان تک گو سفر دشوار ہے، اس زمین سے آسمان تک گو سفر دشوار ہے، یہ سفر سارا مگر ہے ایک کام اخلاص کا۔ مخلصان حق جو دانائے علوم غیب ہیں، ان کو ملہم نے یہ بخشا ہے کرام اخلاص کا۔ مختصر عمر دنیا میں رواج و رسم کی، ہے درخشاں تا ابد مہر دوام اخلاص کا۔ بے اخلاص ہوتی نہیں لذت کبھی اسلام میں، کہتے ہیں اسلام جس کو ہے یہ نام اخلاص کا۔ کیا تحجب ہے خیت حلقہ، کیا تعجب ہے محیط حلقہ، رندہ نہ ہو ہاتھ میں ساقی کی جب ہوتا ہے جام اخلاص کا۔ کیا تعجب ہے کہ زیر دام ہو جائے ہما، پاس جب سیاد کے ہوتا ہے دام اخلاص کا۔ اس لیے شیریں کلام حضرت رحمان ہے، اس لیے شیریں کلام حضرت رحمان ہے، ہر کلام اخلاص کا ہے، ہر کلام اخلاص کا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، اخلاص کے اعلیٰ مقام پر رحمان بابا کے افکار کا خلاصہ بیان کیجیے۔ 2، آخری شعر کی تشریح کیجیے۔ اور سوال نمبر 3، صوفیہ کے کلام میں بنیادی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ صفحہ نمبر 150، خواجہ غلام فرید۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سرائیکی زبان کے معتبر شاعر ہیں اور پاکستانی ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں باولپور کی گدی چاچڑا شریف کے مشہور صوفی خاندان میں 26 ذی القعدہ 1261 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔
والد گرامی کی وفات کے بعد بڑے بھائی مولانا غلام فخر الدین کی سرپرستی میں حدیث، فقہ اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے۔ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی، سندھی اور مروازی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ طب بھی پڑھی تھی اور موسیقی سے بھی دل دادا تھے۔ ریاست بہالپور کے 10ویں نواب صادق محمد خان رابع آپ کے مرید تھے اور جو عقیدت میں ان کی گاڑی کھینچا کرتے تھے۔ آپ کے دوہڑے اور کافیاں صوفیانہ رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کافیاں بہت مقبول ہیں۔ آپ کی وفات 6 ربیع الثانی 1319 ہجری بمطابق 24 جولائی 1901 کو ہوئی۔ چاچڑا شریف میں مدفون ہیں۔ آپ کے سرائکی دیوان کے متعدد اردو ترجمے ہو چکے ہیں۔ کتاب میں شامل ایک کافی ہے جس کا ترجمہ مسعود حسن شہاب نے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 151۔ تیرے بغیر اے سراپا بہار، تیرے بغیر ہر گھڑی ہے مجھے پریشانی، روز افسوں ہیں درد و کرب و الم، زندگی کیا ہے مستقل آزار، واقف حال غم ہے دل دانی، ایسا دل بر کہاں سے لاؤں میں، خوبیوں میں حسینوں کا سردار، شکل و صورت میں جو ہے لاسانی، چل دیا دوست چھوڑ کر مجھ کو، ہو گیا حال میرا زار و نزار، ہو گئی روتے روتے دیوانی، رنج و غم سے ہے جو چور بدن، ہے فقط ایک دل پہ دار و مدار، عشق میں کیا کہوں گراں جانی، بیش قیمت ہے میرا درد فرید، کوئی سستا نہیں ہے یہ بیوپار، اس میں ہوتی ہے جان کی قربانی۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، شاعر نے ہجر و فراق کی کیفیات کا اظہار کن الفاظ میں کیا ہے؟ سوال نمبر 2، سندھ اور پنجاب کی ثقافت میں قافی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ شاعری کی ایک صنف ہے جو گیت کے قریب ہے۔ قافی میں ایک بظاہر ایک فراق زدہ عورت کی کیفیت بیان کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت شعراء خدا سے اپنی جدائی کا اظہار کرتے ہیں۔ سندھی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، پنجاب کے میں شاہ حسین اور بلے شاہ، جبکہ سرائکی شاعری میں خواجہ غلام فرید کا مقام قافی لکھنے والوں میں بہت معتبر ہے۔ قافی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ایک نوٹ لکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب مرقع اردو اختیاری حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے اختتام پذیر ہوئی۔